جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی مومنین، کچھ سوال اس زکوٰۃ فطرہ کے حوالے سے رہ گئے تھے. تو ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو ہم نے زکوٰۃ فطرہ نکال لیا ہے تو یہ اب زکوٰۃ فطرہ ہم کس کو دیں گے؟ تو اس کے لیے ہے ہم آغا جان سے پوچھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ فطرہ کس کو دیا جائے گا. تو اس کے بعد یہ زکوٰۃ فطرہ جو ہے مستحق مومن کو دیا جائے گا کہ جس کے لیے فقہی جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ فقیر شرعی. فقیر شرعی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس کی اتنی آمدن نہیں ہے، ایسی نوکری نہیں ہے کہ جس سے اس کے اخراجات صحیح طریقے سے پورے ہو رہے ہیں. وہ ہمیشہ تنگی میں رہتا ہے، مہینے کے خرچے مشکل سے پورے ہوتے ہیں، کبھی دکان پہ ادھار کھڑا کر دیا پھر اس کو پورا کر دیا. یعنی جو ایک معاشرے میں لوگ رہ رہے ہیں اس حیثیت کے مطابق اس کا خرچہ پورا نہیں ہو پا رہا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شرعی فقیر ہے. اور شرعی فقیر میں یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ وہ باقاعدہ کما بھی رہا ہو. یہ نہیں ہے کہ بہت سارے مثلا سید ہیں یا غیر سید ہیں، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کما نہیں رہے اور کہتے ہیں کہ ہم مستحق بن گئے. تو ایسے لوگوں کو جو ہم کہتے ہیں اردو میں ہڈ حرام کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کماتے نہیں ہیں، ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، فقیر بنے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کو کیا زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے جو مانگنے والے آتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسی مانگنے کو کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ والا کام نہیں ہے مانگنے والا، یعنی باقاعدہ کوئی نوکری کرتے ہوں، کوئی جاب وغیرہ کرتے ہوں، تو وہ لوگ کیا ہوں گے؟ مستحق ہوں گے کہ اگر ان کا نوکری سے پورا نہیں ہو رہا. تو لہٰذا اس میں اہم چیز ہے کہ جو کمانے کی قدرت رکھتا ہے اور نہیں کما رہا تو وہ فقیر نہیں بنے گا. اگرچہ معاشرہ سے فقیر کہے گا لیکن فقہی تعبیر میں وہ فقیر نہیں بنے گا. فقہی تعبیر میں یہ ہے کہ جو کمانے کی صلاحیت رکھتا ہو اور کما بھی رہا ہو، اس کے باوجود جو ہے وہ اس کے اخراجات پورے نہ ہو رہے ہوں اور اس کے لیے تنگ دستی ہو، مشکل ہو، تو پھر اس کو کیا ہے؟ ہم شرعی طور پہ فقیر کہیں گے. اور اس میں یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس کے گھر میں موٹر سائیکل بھی ہو. آپ کہیں گے یہ کیسا موٹر سائیکل والا فقیر ہے؟ ہم کہیں گے یہ شرعی فقیر ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس گاڑی بھی ہو، لیکن معاشرتی حساب سے جس سوسائٹی میں وہ رہ رہا ہے وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے زندگی کیا ہے؟ مشکل بنی ہوئی ہے، میرے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تو اس کو ہم شرعی فقیر کہیں گے، اس کو ہم زکوٰۃ فطرہ دے سکیں گے. اور جس کو زکوٰۃ فطرہ دیا جاتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فطرہ نکالنا واجب نہیں ہوتا. زکوٰۃ فطرہ اس کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ جو شرعی طور پہ فقیر نہ ہو، اس کے اوپر واجب ہوتا ہے. اگر ہم دے دیں کسی فقیر کو مثلا ایسے سمجھ کے جو مانگنے والے آ جاتے ہیں، تو آیا پھر یہ ہمارا واجب ادا ہو جائے گا یا واجب ادا نہیں ہوگا؟ بالکل یہ واجب ادا نہیں ہوگا، یعنی آپ کو بعد میں کیا دینا پڑے گا. بہت سارے مومنین کہتے ہیں، ابھی آپ صفات کے متعلق بھی کہہ رہے تھے، بحث کریں گے، کہ بہت سارے مومنین صفات کا خیال نہیں رکھتے، کسی کو دینا ہے اور ویسے دے دیتے ہیں، تو اس طرح یہ زکوٰۃ واجب ادا نہیں ہوتی اور بعد میں پھر اس کو ادا کرنا پڑتا ہے. آپ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ زکوٰۃ فطرہ ایک فقیر کو دیا جائے، تو اس فقیر کے لیے نمازی ہونا شرط ہے یا نہیں ہے؟ یا جس طرح کسی خواتین کو دیا جائے تو اس کا، جس طرح خواتین حجاب کا لحاظ نہیں کرتی تو ان کے لیے یہ ضروری ہے شرط وہ حجاب کرتی ہوں یا وہ فقیر نمازی ہو؟ تو اس بارے میں سید سستانی دامہ برکاتہ کیا فرماتے ہیں؟ اس بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں. جی یہ بڑا اہم جو ہے وہ موقف ہے کہ زکوٰۃ فطرہ ہو یا زکوٰۃ مال ہو جو گندم کی نکالی جاتی ہے، یا خمس کا سہم سادات ہو جس کو دینا ہے، یا سہم امام ہو، اس میں جو مستحق ہے اس کے اندر یہ شرط رہتی ہے کہ وہ شراب پینے والا نہ ہو اور نماز کو ترک کرنے والا نہ ہو. یعنی یہاں پہ سید ثانی نے احتیاط واجب لگائی ہے کہ جو بے نمازی انسان ہے، بالکل ہی نماز نہیں پڑھتا، اس سے آپ زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے ایک اور عنوان آتا ہے جس کو فقہی تعبیر میں کہتے ہیں متجاہر بالفسق، کہ گناہ کو ظاہر کرنے والا، کہ کوئی بھی چیز اگر گناہ ہے اس کو ظاہر کرنے والا ہے. جیسے داڑھی شیو کرنا ایک گناہ ہے، احتیاط واجب کی مخالفت ہے، تو اگر جو سرعام داڑھی شیو کر رہا ہے کوئی اس کے پاس شرعی مجوز اس کا نہیں ہے، تو اس سے ہم کیا کہیں گے؟ یہ متجاہر بالفسق ہے. یا جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ خواتین جو حجاب کرتی ہیں پاکستان میں، جو ایک حجاب فیشن کے طور پہ اگر یوز ہو رہا ہے، تو فیشن والا حجاب بھی کیا ہے؟ فسق ہے. تو اس کا جو بندہ، جو خاتون اس کو ظاہر کر رہی ہے فیشن والے حجاب کو، وہ بھی متجاہرہ بالفسق کا کیا مستاق بنے گی، یعنی یہ گناہ کا کھلا مکھلا اظہار کرنے والی ہے. یا جیسے ہی جو ہے پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ پاؤں کا جو ہے وہ پردہ نہیں کیا جاتا، خاتون کے لیے پاؤں کا پردہ کرنا بھی واجب ہے، یعنی جرابیں پہن کے رکھنا واجب ہے نامحرم سے، اب وہ پاؤں کا پردہ کیا خواتین نہیں کرتی. تو ایسی اگر مستحق خواتین اور مستحق مومنین آپ کو ملتے ہیں کہ ہیں تو غریب، وہ کما بھی رہے ہیں، مزدوری بھی کر رہے ہیں، لیکن بہت غریب ہیں، لیکن مشکل کیا آ رہی ہے کہ وہ یا تو بے نمازی ہیں، اگر خواتین کی بات کریں تو وہ خواتین صحیح طریقے سے شرعی پردہ نہیں کر رہی، تو یہاں پہ پھر یہ شرعی حکم آتا ہے کہ ایسے بندوں کو آپ زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے، اور ان صفات کے اوپر جو پورا اترتے ہوں گے انہیں کو زکوٰۃ فطرہ دے سکتے ہیں. ہاں ان بندوں کو آپ سپورٹ کریں،
اپنی جیب سے دیگر مال سے سپورٹ کریں کیونکہ، لیکن زکوٰۃ فطر کے لیے شرط ہے کہ وہ مومن شیعہ سناشری ہو، ساتھ کیا ہے وہ نمازی ہو اور کھلم کھلا گناہ کا اظہار کرنے والا نہ ہو، اور فطرہ دینے کی وجہ سے اس کو کسی گناہ کے اوپر مدد بھی نہ ملتی ہو، یہ بھی کیا ہے اس کی اہم شرائط میں سے آئے گی۔ اسی وجہ سے بہت سارے مومن جو ہے وہ یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے تو مجھ سے ہمیں ملتے ہی نہیں ہیں، تو لہٰذا جو ہے وہ افضل اور بہتر کیا ہے کہ فطرہ بھی آپ اپنے فقیر کو بھجوا دیں۔ جیسے آپ خمس کے سہم امام میں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ امام کا مال ہے، ہم اپنی گردن پہ کیسے ذمہ داری لیں کہ ہم جو ہے وہ امام کا مال کہاں پہ صرف کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس طرح بھی آپ فقیر کو دے دیں، آگے پھر اس کی ذمہ داری پہ ڈال دیں کہ آپ جو ہے وہ مستحق تلاش کریں اور ان کو دے دیں تاکہ یہ ہماری ذمہ داری کیا ہے ادا ہو جائے۔ بہت آپ کے کوئی ہیں سوال اس سوال سے؟ ٹھیک ہے۔ ایک اور ہے شیخنا، یہ جو فطرہ دیا جاتا ہے اس میں تھوڑا سا اور ہمیں واضح کر دیں کہ غیر سید کا سید لے سکتا ہے یا سید نہیں لے سکتا، یا سید کا غیر سید لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، اس میں تھوڑی سی اور سید سستانی دامہ برکاتہ کے متعلق جو انہوں نے روشنی ڈالی ہے اس کے متعلق ہمیں بتائیے۔ یہ مسئلہ اتفاقی ہے تمام فقہا کا، اس میں اختلاف نہیں ہے کہ جو غیر سید زکوٰۃ فطرہ نکال رہا ہے وہ پھر سید کو نہیں دے سکتا، سید کیا اس سے نہیں لے سکتا، لیکن جو سید کا ہے وہ غیر سید بھی کیا لے سکتا ہے، اس میں کیا ایشو نہیں ہے۔ تو یہ زکوٰۃ مال کا بھی یہ اصول ہوتا ہے اور اس کا بھی اصول یہی ہوتا ہے جو زکوٰۃ فطرہ ہے، ان دونوں کا کیا قانون ایک جیسا رہتا ہے۔ جی آقا جان، ایک سوال یہ ہے کہ اگر مرد سید ہے اور اس کی عورت مثلا غیر سیدہ ہے، یعنی وہ سید فیملی سے تعلق نہیں رکھتی ہے، تو اس بارے میں کیا ہوگا؟ ہاں یہ آپ نے اچھا سوال کیا، کیونکہ مرد جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس نے فطرہ نکالنا ہوتا ہے نا اپنی بیوی اور بچوں کا، تو اس کی جو بیوی ہے وہ سیدہ ہے، وہ خود کیا ہے غیر سید ہے، تو معیار جو ہے وہ گھر کا جو کفیل ہے، جیسے عربی میں کیا کہتے ہیں معیل کہتے ہیں، اہل و عیال کی سرپرستی کرنے والا، سرپرست معیار ہے، تو سرپرست اگر غیر سید ہے تو اس کا فطرہ غیر سید کے کہلائے گا، اگرچہ وہ ان بندوں کا نکال رہا ہے کہ جس میں سید موجود ہیں۔ اسی کی آپ مثال کیا لے لیں کہ مثال کے طور پہ اگر میرے گھر میں عید کی رات جو ہے وہ سید آتے ہیں مہمان بن کر، اور وہ عید کی رات میرے پاس رہتے ہیں تو وہ سید ہیں، اب میں ان کا فطرہ نکالتا ہوں تو وہ فطرہ سید کا شمار نہیں ہوگا، وہ غیر سید کا شمار ہوگا، کیونکہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو سرپرستی کرنے والا ہے، جو میزبان ہے، اس کو دیکھا جائے گا اور اسی کے فطرے کے کیا قانون چلے گا، اگر وہ خود غیر سید ہے تو پھر وہ سید کو کیا نہیں دے سکتا یہاں پہ۔